بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن ولادت ہے، 27 رجب تھا، یوم بعثت ہے اور جشن کی رات ہوتی ہے۔ اور علامہ تقی جعفری کے بیٹے نے بھی اور ان کی بہرحال دوسری کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا کہ وہ جب پڑھتے تھے نجف کے حوضے میں، شدید گرمیاں تھیں، رات کو جشن رکھا، کہا کہ بھئی کچھ جشن ہونا چاہیے، طالب علم تھوڑے سے جو ہے وہ خوشحال ہو جائیں، جشن رکھا سب۔ تو وہاں پہ ایک شخص جو کام کرتا تھا، جو چائے پلاتا تھا، خادم تھا مدرسے کا، اس نے کہا تھوڑا سا مذاق ہو جائے، کچھ ایکٹیویٹی ہو جائے۔ تو اس زمانے میں اخبار میں ایک تصویر تھی، اس زمانے میں جو کوئی ہوں گی، خاتون ہوں گی، چاہے وہ آرٹسٹ ہو یا کچھ بھی ہو، اس کی تصویر تھی زمانے میں۔ صدام کا دور ہے ظاہر، تو پردہ وردہ تو کوئی اتنا تھا نہیں، تو تصویر انہوں نے لی اور مذاق، کہا کہ مذاق ہے، یہ صرف مذاق، کہ یہ تصویر جس کی ہے کیا اس سے ملنا چاہیں گے یا ایک ملاقات یا ایک نگاہ امیر المومنین چاہیں گے؟ اب برابر مذاق ہے، اور دیکھ وہ نہیں ہونا زیادہ، جسے بولے بہت سے لوگ تقویٰ پرہیزگاری نہیں دیکھے نہیں، انہیں توبہ استغفار کیسی، تو ان کا نہیں، مذاق ہے، آپس کی بات ہے۔ سب نے وہ تصویر دیکھی، تصویر کہتے ہیں تصویر تھی بھی ایسی، تو ہر کوئی کہتا ہاں چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی علامہ تقی جعفری کے پاس آئی تو ان کے بیٹے نے تو اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ بابا کو تصویر دھندلی ہو گئی، نظر نہیں آئی، اور بابا نے کہا کہ میں اپنی زندگی پوری دے دوں گا مگر ایک نگاہ امیر المومنین نہیں چھوڑوں گا۔ ایسا نہیں تھا کہ باقی لوگ علماء نہیں تھے، نہ، بہرحال کوئی ہوتا ہے۔ یہ جیسے انہوں نے بولا سب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، جیسے ابھی دوست کچھ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوں تو لوگ ایک کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، بہت شریف بن رہے ہیں، بہت اچھے بن رہے ہیں، وہ اٹھ کے اپنے حجرے میں چلے گئے۔ طبیعت خراب ہوئی ان کی اور دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے، سر اپنے زانوں میں۔ اچانک سے کمرے میں دیکھا کہ ایک نور آیا، روشنی آئی، اور وہ روشنی اور نور مجسم ہوا، اور وہ ایک نگاہ امیر المومنین علامہ تقی جعفری کو مل گئی۔ کہا کہ وہ جیسے ہی نگاہ پڑی، علامہ کی کیفیت ہی بدل گئی۔ آپ سوچیں، صرف حضرت علی کے نام سے انسان ایک عجیب کیفیت میں آ جاتا ہے، نعرہ انسان کو کہاں لے جاتا ہے، مولا کا نام لو چہرے پر رونق آ جاتی ہے، نگاہ پڑ جائے اگر اس پر تو کیا کیفیت ہوگی۔ علامہ کی حالت، یعنی جب باہر نکلے تو کہتے ہیں کہ ان کا ایسی حالت، جب ان کے استاد نے دیکھا پہچان گئے، وہ کہا کہ اپنے اس خادم سے کہ آئندہ ایسا مذاق نہیں کرنا، کیونکہ ہر کسی میں طاقت نہیں امتحان کو برداشت کرنے کی، اور یہ تقی جعفری امتحان کو برداشت کر لایا۔ اور آج بھی عزیزان محترم، علامہ تقی جعفری کو انتقال ہوئے عرصہ ہو گیا، مسجد مقدس میں مولا کے قدموں میں دفن ہے۔ آج بھی ان کی جو کتابیں، جو ان کا شرح نہج البلاغہ جو پورا نہیں کر پائے اپنی زندگی میں، مولوی جتنی کتابیں، آج بھی جب میں ان کی کتاب کھولتا ہوں، حالانکہ مجھے بہت عرصہ ہو گیا، میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، بہت طالب علم ہوں، لیکن ایسا نہیں کہ مجھے زبان نہیں آتی، زبان آتی ہے، لیکن مطالب اتنے اوپر ہیں کہ ابھی تک ایک صفحہ پڑھو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میرا علم نہیں ہے۔ یعنی اتنا مولا نے عطا کیا، ایک نگاہ امیر المومنین۔ خب ہم کیوں نہیں اپنی زندگی کو ایک نگاہ امیر المومنین کی طرف بڑھاتے؟ کیسے بڑھائیں؟ جوان بیٹھے ہوئے عزیزان محترم، آج کل گناہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ آج آپ انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آئے، آپ بھی اپنے آپ سے کہیں کہ میں مولا نہیں دیکھوں گا، مجھے ایک نگاہ امیر المومنین چاہیے۔ کیوں نہیں ملیں گے آپ کو؟ آپ امتحان تو کریں، کوشش تو کریں عزیزان محترم۔ یہ ہے ولایت۔ ولایت اگر دن اچھا نہ کرے، وہ ولایت نہیں۔ مولا خود فرماتے ہیں اگر تمہارا آج کل سے بہتر نہیں، تم خسارے میں ہو، خسارے کے اندر ہو۔ امام نے جو عزیزان محترم کچھ صفات بتائیں، امام کا خطبہ، جو خطبہ حمام، جو متقین کی صفات بیان کر رہا ہے، بہرحال اس کو پڑھنا چاہیے۔ وہ حمام، یہ جس کا نام حمام تھا، اس لیے خطبے کا نام حمام ہے۔ صفات جو مولا نے بتائیں وہ برداشت نہیں کر پایا، کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ امام جب متقین کی صفات بیان کر رہے تھے، اس کا انتقال، حتیٰ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو نجف اشرف میں، وادی السلام میں دفن ہے، ان کا مرقد ہے، توحید کا پہاڑ جنہیں کہا جاتا ہے، جب وہ نجف میں شروع میں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک طالب علم آ رہا ہے اور ایسا جا رہا ہے جیسے اپاہج ہے۔ اچانک سے اس کو دیکھا
اور وہاں پہ جو لوگ روڈوں میں چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ نجف میں روڈوں میں جو چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں بیٹھا ہوتا، تو اس سے آیت اللہ قاضی نے کہا کہ اس کو میں نے چند دن پہلے دیکھا تھا، یہ تو صحیح تھا، یعنی صحیح تھا، اس کی ٹانگیں وانگیں بالکل صحیح تھی، مگر یہ بھی کیسے کیوں چل رہا ہے؟ تو وہ جو سڑکوں پہ نجف میں چیزیں بیچ رہا ہے، اس نے خطبہ حمام کی عبارت پڑھی. یہ ہے نجف کہ جس کی فضا میں علم ہے، یعنی روڈ پہ بیچنے والا خطبہ متقین کی عبارتیں پڑھ رہا ہے. کیا کہا اس نے؟ کہا یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں، یعنی متقی بنتے ہیں. کہا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا ملا کلی حسین ہمدانی کے درس سے. کس کی وجہ سے؟ کہا کہ وہاں سے جب درس سے کوئی نکلتا ہے اس کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. درس ایسا ہے. درس کس کا ہے؟ نجف کا والی درس. خود ملا حسین کلی ہمدانی کہتے ہیں جب میں زیارت پہ جاتا تھا مولا کی، تو اور جب واپس آتا تھا ابا اڑ کے آتا تھا. کیوں؟ کہ مولا کی زیارت میری باطنی آنکھ کھول دیتی تھی. صرف زیارت. ایسا مقدر سردبیلی کو عالم دین نے خواب میں دیکھا، امام کے صحن میں باہر نکل رہے ہیں، نور ٹپک رہا ہے. کہا مقدر سردبیلی وہ کہ جن سے امام زمانہ کی کتنی ملاقاتیں ہیں، خط ہیں امام زمانہ کے، امام زمانہ ساتھ بیٹھے ہوئے مقدر سردبیلی کے سواری میں اور تعریفیں پوچھ رہے ہیں. سنا مقدر سردبیلی بہت اچھا ہے، یہ ہے وہ نہیں، عام سا آدمی ہے. اس مقام پر مقدر سردبیلی وضو کے لیے تہجد کی نماز کے لیے کنویں میں بالٹی ڈالتا ہے، ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں. کہا پروردگار مجھے پانی چاہیے، ہیرے جواہرات نہیں چاہیے. وہ مقدر سردبیلی جب دیکھا کہ نور بدن سے ٹپک رہا ہے، عالم نے پوچھا یہ سب کہاں سے ملا؟ امام علی کی زری کی طرف اشارہ کیا، سب ادھر سے ملتا ہے. باب علم ہے. ہم نے کتنا علم لیا ظالموں. امام اللہم صلی علی محمد. وہ ساری چیزیں جانے محترم وہ تبھی ملیں گی جب آپ مانگیں گے، آپ گڑ گڑائیں گے ان کے، آپ ان کے سامنے حاضر ہوں گے. جانے محترم معاملہ صرف دنیا کا نہیں ہے. کیا بولے دنیا کے معاملات ہے کچھ نہ. جانے محترم قسیم النار فی الجنہ، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا، جس کے اعمال میزان ہیں تمام ایمان والوں کے. خوبی تو ہم تعصب کے اندر عجیب طرف چلے گئے ہیں. جانے محترم تعصب کے اندر ہے نا، ایک فرقہ یوں کرتا ہے، ایک فرقہ یوں کرتا ہے، ایک کم کرتا ہے، ایک کم کرتا ہے. ہم اسی اس میں لگے ہوئے ہیں. ہماری انرجی ضائع ہو رہی ہے. ہم امام کو درک نہیں کر پا رہے، نہ ان کی تعلیمات کو درک کر پا رہے، نہ ان کی تعلیمات کو معاشرے کو دے رہے. آپ منقبتوں کے اشعار دیکھیں، منکر علی منکر یو، بھائی تو ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک قدم اوپر آئیں. امام علی میں جاذبہ ہے. کیوں آپ امام علی سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں؟ یعنی جس کی صفت بیان کر اس صفات بیان کر رہے ہیں اس کی. خود رسول خدا کے کلام میں، خود رسول خدا وقت نہیں ہے میں خود رسول خدا کی کتنی حدیثیں مولا کائنات کے لیے، کتنی حدیثیں کہ آپ سے بڑا قاضی کوئی نہیں ہے. اس وقت میں امام کے لیے بات کی گئی ہے جب قضاوت کرنا سب سے مشکل کام تھا. آپ سے بڑا شجاع کوئی نہیں ہے کہ جب لوگ شجاع نہیں ہوتے تو خوف رکھتے تھے. رسول خدا اپنے بستر پہ سلا کے جا رہے ہیں، جانتے ہیں دشمن پوری پلاننگ کے ساتھ سارے قبیلے، ایک قبیلہ قریش قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا، ڈرتے تھے یہ سب، ایک بنی ہاشم سے لڑیں گے، کیسے لڑیں گے؟ آ کر ورغل آیا، ہر قبیلے سے ایک ایک فرد جمع کرو تاکہ پھر جب رسول پہ حملہ کرو، تاکہ تم اتنے قبیلوں سے کون سے ایک قبیلہ تم سے لڑے گا. اتنی پلاننگ، اتنی اسٹریٹجی کر سب کو جمع کیا اور رسول خدا کے گھر کے اندر آئے. چادر کو ہٹایا تو دیکھا کون ہے؟ ولایت نبوت میں ضم ہوئی ہوئی ہے. اب اگر جان کا خوف ہوتا کہ بھائی مارا جاؤں گا، ہوتا ہے نا کہ مجھے کچھ اور سمجھ کے مار لیا. علی شجاعت اتنی تنا کافی ہے. جنگیں جتنی بھی جیتی مولا علی.